السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل سٹور جو ہے یہ آپ کتنے پیسوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس میں پروفٹ کیا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جیسے ایک ویڈیو پہلے بھی ہم نے بنائی تھی، اس میں بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جنرل سٹور جو ہے وہ آپ کی لوکیشن کے اوپر آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کیسی جگہ، ایسی کیسی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ سٹور کھول رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ایسے علاقے میں سٹور ڈالنا چاہ رہے ہیں، ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ لوور کلاس رہتی ہے، یعنی کہ وہاں غریب غربا لوگ ہیں، تو اس میں آپ کو زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 لاکھ روپے جو ہے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا اسی مناسبت سے جو آئٹم ہوں گے آپ اسی مناسبت سے رکھیں کہ وہاں پہ کیا چیز زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ پیکنگ کی چیزیں اتنی نہیں چلتی ہیں، جیسے دال، چاول، چینی، آٹا بھی حتیٰ کہ کھلا بکتا ہے ان علاقوں میں۔ تو آپ اس کے لیے نا آپ لوکیشن پہلے سلیکٹ کریں گے کہ ایسی کون سی جگہ پہ آپ دکان ڈال رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کا جو ہے انکم لیول کیا ہے، وہاں پہ وہ کون سا کس کیٹیگری میں وہ لوگ آتے ہیں۔ تو لوور کلاس کے لیے آپ 3 سے 5 لاکھ روپے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ مڈل کلاس رہتی ہے، یہاں کے ان کی انکم تھوڑی اچھی ہے، اپر کلاس کے وہ برابر تو نہیں ہے لیکن لوور سے ذرا اوپر ہے، اچھی انکم ہے ان کی، تو ایسے جگہ پہ آپ جو ہے نا 7 سے 10 لاکھ روپے اگر انویسٹ کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، اچھا پروفٹ آئے گا اس کا بھی۔ وہ جو کرانے کا اوور جو پروفٹ ہے وہ میں آپ کو بعد میں مختصر کر کے بتاؤں گا کہ اس کے اوپر پروفٹ کتنا آتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ جو ہے آپ سٹور کھولیں تو 10 سے جو ہے انکریز بھی کر سکتے ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس علاقے کے اوپر۔ وہاں پہ دکان کی جو آپ کی سیٹنگ ہوگی وہ بھی اس سے بہتر ہوگی تھوڑی سی، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی دکانوں پر جاتے ہیں جس کی لوکیشن بھی اچھی ہو، چیز کوالٹی بھی اس کی اچھی ہو۔ تو مڈل کلاس ایریا میں دکان کھولنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 7 سے لے کے 10 نہیں تو 12 لاکھ روپے ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اگر آپ اپر کلاس پہ جا رہے ہیں تو وہاں آپ 50 لاکھ تک کا کم از کم ذہن میں رکھیں، اچھی دکانداری کے لیے کہ ہر چیز اویلیبل ہو۔ ظاہر ہے آپ کو کچھ چیزیں ایسے علاقوں میں امپورٹڈ بھی رکھنی پڑتی ہے جو باہر ملکوں کی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اچھی کوالٹی ہوتی ہے ان کی، خاص کر جو ہے یہ بچوں کے جو دودھ وغیرہ ہے، یہ اپر کلاس جو ہوتی ہے وہ امپورٹڈ دودھ زیادہ استعمال کرتی ہے۔ اور بھی اس میں صابن آ جاتے ہیں، شیمپو آ جاتے ہیں، لیکن وہ اس میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خاص کر یہ بات میں ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں کو کیسے جو ہے نا آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے ایک ویڈیو میں، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپر کلاس جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرتی ہے چیز کی کوالٹی کو، تو آپ کو وہ کوالٹی بھی پرووائڈ کرنی پڑے گی۔ تو لہٰذا 3 کیٹیگریز آ جاتی ہیں، 3 قسم کی انویسٹمنٹ آ جاتی ہیں جو آپ جنرل سٹور میں کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں 1 لاکھ سے شروع کریں گے اور 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے، میرا نہیں خیال کہ آپ کی ایسی دکانداری جو ہے وہ چلے گی۔ کسی بھی گروپ میں، کسی بھی کیٹیگری میں، کسی بھی انکم والے علاقے میں آپ کھولیں گے تو آپ کی دکانداری مشکل ہے۔ میں جنرل سٹور کی بات کر رہا ہوں، یہ مشکل ہے کیونکہ اس میں جو ہے ان دنوں مہنگائی زیادہ ہے۔ 2023 میں اس میں کوئی کوانٹٹی نہیں آئے گی، کیونکہ ایک آٹا ہی اگر آپ لے لیں، 20 روڑی آٹا بھی اگر آپ لاتے ہیں تو وہ کم از کم آج 60,000 روپے کے وہ بن جاتے ہیں۔ تو 1.5-2 لاکھ روپے سے کم از کم جنرل سٹور کا بزنس پراپرلی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کی دکان کی فٹنگ آ جائے گی، آپ کا رینٹ آ جائے گا، آپ کے بجلی کے خرچے آ جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں 1.5-2 لاکھ روپے میں کور نہیں ہوتی ہیں۔ ہاں، جو غریب غربا کا علاقہ ہے اس میں تھوڑا سا اگر عقل مندی کے ساتھ خریداری کی جائے تو اس میں ان کے کافی سارے آئٹم آ جاتے ہیں۔ رہی پروفٹ کی بات، تو اس میں اگر دیکھا جائے تو پروفٹ اتنا نہیں رکھا ہوا، کیونکہ جو سارے رننگ آئٹمز ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، جتنی بھی چیز زیادہ رن کرے گی اس کی سیل زیادہ ہوگی تو اس کی جو اس میں جو پروفٹ ہوگا وہ بہت کم ہوگا۔ جیسے آپ بریڈ دیکھ لیں، ڈیلی یوز ہوتا ہے تو ٹوٹل جو ہے نا اس میں 6 روپے پروفٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ انڈے دیکھ لیں، بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ڈیلی کا آئٹم ہے، تو اس میں جو ہے آپ کو پروفٹ بہت کم ہوگا، یعنی کہ 10 سے 8 روپے۔
اور لیکن اگر آپ سویپ وغیرہ، فنائل وغیرہ یہ چیزیں دیکھ لیں تو اس میں پروفٹ بہت زیادہ ہے، بعض اوقات تو 100% پہ چلا جاتا ہے، 80% 70% نارملی اس میں پروفٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی رننگ سلو ہے۔ باقی بوتلیں ہو گئی ہیں، لیز چپس وغیرہ ہو گئے ہیں، ان میں تو بہت ہی زیادہ کم پروفٹ رکھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی رننگ بہت زیادہ ہے، اور جو ہے جس چیز کی رننگ زیادہ ہوگی اس میں پروفٹ اتنا ہی کم ہوگا۔ تو منیمم جو ہے اس میں کم از کم 10% آپ پروفٹ کا اندازہ لگا لیں، جس میں آپ نے اپنے ایکسپینڈیچر بھی نکالنے ہوتے ہیں، جس میں آپ نے دکان کا رینٹ وغیرہ اور یہ چیزیں بھی ہیں، اور کبھی اگرائیوں کے، اگر اگرائیوں پہ مال لیا ہوا ہے تو اگرائیاں بھی اسی میں دینی پڑتی ہے۔ تو اوورآل جو کریانے کا بزنس ہے یہ ایک اچھا بزنس ہے اور گرو کرتا ہے، اس میں ایک واسٹ مارکیٹ ہے، آپ اس کو بہت آگے تک لے کر جا سکتے ہیں۔ تو میں خود آپ کو اپنی ایک سٹوری بتاؤں گا انشاءاللہ اپنی کسی ویڈیو میں، کہ میں نے کتنے چھوٹے سی دکان سے شروع کیا تھا اور بہت ہی کم انویسٹمنٹ تھی، لیکن یہ پہلے کی بات ہے، اتنی انویسٹمنٹ میں ابھی جو دکان ہے وہ نہیں چل سکتے۔ تو اچھا بزنس ہے، اگر آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں تو یہ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ سٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کے، لوکیشن کو دیکھیں پہلے، اور انویسٹمنٹ کو جو ہے سٹارٹ میں ذرا عقل مندی کے ساتھ خرچ کریں، تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ کاروبار نہ کر سکیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور ہے کہ آپ ضرور کسی کے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی اس کی ٹریننگ ضرور لیں، 10 دن 15 دن کسی کی دکان پر جائیں، مفت میں جو ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں، اس سے آپ کوئی تنخواہ نہ لیں، لیکن یہ کام سیکھ لیں، تاکہ یہ کام آپ کے جو ہے نا ایک دم سے آپ شروع کریں گے، یہ کام آپ کے لیے بہت بڑا بوجھ بن جائے گا، پھر آپ کہیں گے میرے سے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا سب سے پہلے کسی کی دکان میں، کسی یار دوست، کسی انجان آدمی کا ہو، لیکن آپ اسے کہہ دیں کہ میں تھوڑا سیکھنا چاہتا ہوں، اور 10-15 دن کے لیے جو ہے آپ اس کے ساتھ کام کریں، آپ گاہک ڈیلنگ سیکھیں، اس سے آپ کمپنیوں کو ڈیل کرنا سیکھیں، تو دکان کی سیٹنگ سیکھ لیں، کس چیز کو فرنٹ میں رکھنا ہے، کسی کو بیک میں رکھنا ہے، اور کون سی چیز کہاں ہونی چاہیے، گاہک کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ کو یہ سارا دن ساری چیزیں جو ہے 15-20 دن کے اندر اندر جو ہے یہ پتہ چل جائیں گی۔ تو آپ جب دوبارہ اپنی دکان پہ آئیں گے تو پھر جو ہے دکان آپ کو چلانا آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو آپ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں انشاءاللہ، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ہمیں بھی آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تب تک کے لیے کیا مطلب؟ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔